ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ہماری تمام ویڈیوز کو سیکوینس کے ساتھ دیکھنے کے لیے پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب پاکستان کے کشیدہ تعلقات کی اصل اور اندرونی کہانی کیا ہے۔ پاکستان سعودی عرب کی جگہ کس غیر مسلم ملک کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا رہا ہے، اور یہ آپ کو بتائیں گے BBC کی رپورٹ کے حوالے سے۔ ناظرین، انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے معاملے پر جب پاکستان کو سعودی عرب کی حمایت حاصل نہیں ہوئی تو پاکستان نے سعودی عرب کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا۔ کچھ دیر پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مسئلہ کشمیر پر انڈیا کے خلاف اسلامی ممالک کی کونسل یعنی OIC کا ساتھ نہ دینے پر سعودی عرب کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور ایک ٹی وی شو کے دوران شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ میں ایک بار پھر OIC سے وزرائے خارجہ کا اجلاس بلانے کی درخواست کرتا ہوں، اور اگر آپ یہ اجلاس نہیں بلاتے تو میں وزیر اعظم عمران خان سے یہ مطالبہ کرنے پر مجبور ہوں کہ وہ ان اسلامی ممالک کا اجلاس طلب کریں جو مسئلہ کشمیر پر ہمارے ساتھ ہیں اور مظلوم کشمیریوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب پہلے ہی انڈین آئین میں جموں کشمیر سے متعلق آرٹیکل 370 کے خاتمے کو انڈیا کا داخلی معاملہ قرار دے چکا ہے، اور 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد OIC رابطہ گروپ کے وزرائے خارجہ کے ہنگامی اجلاس میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار ضرور کیا گیا تھا۔ ناظرین، اسی اجلاس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ انڈین حکومت کی جانب سے جموں و کشمیر کے بارے میں 5 اگست 2019 کو کیا گیا فیصلہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ یہ بات تو ضرور کی گئی تھی۔ اب یاد رہے کہ OIC بنیادی طور پر سعودی عرب کے اثر و رسوخ میں کام کرتی ہے۔ اگر سعودی عرب اس کا اجلاس نہ بلانا چاہے تو کوئی اجلاس نہیں بلا سکتا، یعنی اس کا اجلاس صرف اور صرف سعودی عرب کی مرضی سے ہی بلایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے تنقیدی تبصرے کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کو 2018 میں دیے گئے 3.2 ارب ڈالر کے قرضے میں سے 1 ارب ڈالر واپس کرنے کا تقاضا کیا۔ یہ بنیادی طور پر اس بیان کے خلاف سعودی عرب نے اپنے غصے کا اظہار کیا تھا۔ سعودی عرب نے قرض کی عدم ادائیگی کے سبب رواں برس مئی سے پاکستان کو ادھار تیل دینا بھی بند کر دیا ہے، اور پاکستانی میڈیا میں بھی شاہ محمود قریشی کے بیان پر تنقید ہوئی، کیونکہ تجزیہ کاروں کے مطابق اس سے پاکستان پر قرض واپس کرنے کا دباؤ بڑھ گیا تھا۔ ناظرین، ماہرین اور تجزیہ کار اسے سعودی عرب سے متعلق پاکستان کے رویے میں ایک بڑی تبدیلی قرار دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ مستقبل قریب میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کس کروٹ بیٹھیں گے، یا اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اس سلسلے میں JNU میں سینٹر فار ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے پروفیسر سنجے بردواج کہتے ہیں کہ اسے عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیوں کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ یہ ایشیائی ممالک کے مابین بدلتے توازن کی وجہ سے ہے۔ امریکہ اور چین ایشیائی ممالک میں اپنا توازن قائم کر رہے ہیں۔ سعودی عرب روایتی طور پر امریکہ کا اتحادی رہا ہے اور اسلامی دنیا میں سعودی عرب کا تسلط رہا ہے۔ اب جب کہ امریکہ اور چین کے مابین سرد جنگ کی نئی صورتحال ہے تو چین ایشیائی ممالک میں دخل اندازی کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے لیے نیا توازن قائم کرنے کی کوشش میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے ساتھ چین ایک بڑا معاہدہ کرنے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کو گوادر بندرگاہ استعمال کرنے کے آپشن کے علاوہ CPEC کا حصہ بنایا جا رہا ہے، اور کافی بڑی سرمایہ کاری CPEC کے تھرو چین ایران کی طرف کر رہا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان، ایران اور چین آہستہ آہستہ قریب آ رہے ہیں، خواہ وہ سرمایہ کاری کے حوالے سے ہو یا جغرافیائی سیاسی تعلقات کی بات ہو۔ انہوں نے کہا کہ در حقیقت چین اسلامی دنیا میں سعودی عرب کا متبادل چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ ایران، ملیشیا اور پاکستان جیسے ممالک کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ملیشیا میں ایک بہت بڑا اسلامی سربراہی اجلاس ہوا تھا، لیکن وہ کبھی بھی پاکستان اور ایران کی قیمت پر یہ کام نہیں کرنا چاہے گا۔ اس کے علاوہ چین پاکستان اور بنگلہ دیش کو بھی ساتھ لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ BBC کے سینئر صحافی اس معاملے کو صرف ایشیا میں امریکہ اور چین کے بدلتے ہوئے حساب کتاب کے لحاظ سے نہیں دیکھتے، بلکہ وہ کچھ اور بھی سوچتے ہیں، اور اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے مابین کسی بھی طرح کے دشمنی پر مبنی تعلقات کا دور شروع ہو چکا ہے، لیکن ان کے مطابق دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی کا عنصر ضرور آیا ہے۔
وہ بدلتی ہوئی صورتحال میں اسرائیل اور ایران کا کردار بھی دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق پہلی مرتبہ سعودی عرب میں کوئی ایسا بادشاہ بننے والا ہے جو طویل عرصے تک اس عہدے پر براجمان رہے گا، یعنی محمد بن سلمان۔ لہٰذا اس تبدیلی کے پیش نظر امریکہ مستقبل کے مطابق اپنی حکمت عملی بنا رہا ہے۔ دوسری طرف بادشاہ کو ہمیشہ غیر ملکی حمایت کے ساتھ ساتھ مقامی مدد کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ قبائلی معاشرے میں مقامی سطح پر بغاوت کا خطرہ رہتا ہے اور اسی لیے بیرونی طاقت کی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اندرونی مدد کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس وقت محمد بن سلمان کی حمایت کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود مستقبل میں عدم تحفظ کا احساس باقی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے اسرائیل اور ایران۔ تو ناظرین، ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ چین اور ایران تمام ممالک کے باہمی تعلقات میں توازن کو تبدیل کر رہے ہیں، اور اس کے پس پشت اسرائیل اور ایران ہیں۔ ان سب میں جو سب سے اہم اور فیصلہ کن کردار ہے وہ ہے اسرائیل کا۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن سلمان کی آمد کے بعد سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات تاریخ کے بہترین دور میں ہیں۔ ان کے تعلقات پہلے کبھی اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن آج دونوں ممالک ایران کے خلاف پہلے سے کہیں زیادہ متحد اور متفق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو فائدہ یہ ہے کہ اسے امت مسلمہ کے مرکز یعنی سعودی عرب کی ایک مؤثر ترین اسلامی حمایت حاصل ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے سعودی عرب کی شناخت ایک اہل حدیث اور وہابی نظریے کے حامل ملک کے طور پر تھی، نہ کہ سنی ملک کے طور پر، لیکن اب اس کی شناخت ایک سنی ملک کے طور پر بنائی گئی ہے۔ اس سے یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو بھی ایران کے خلاف ہے وہ سعودی عرب کا پارٹنر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب سعودی عرب، انڈیا اور اسرائیل ایک طرف ہیں کیونکہ وہ امریکہ کے ساتھ ہیں اور یہ امریکہ کا بلاک ہے۔ دوسری طرف مشرف کے دور سے پاکستان آہستہ آہستہ چین کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور اسرائیل اس توازن کو بنانے میں بڑا کردار ادا کر رہا ہے، اور وہ ایران کا سخت مخالف ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے بدلتے ہوئے رشتوں کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ 60 کی دہائی میں پاکستانی فوج ہمیشہ سے ہی سعودی عرب کی حفاظت کے لیے جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ یہ فوجی تعلقات ابھی بھی قائم ہیں، فرق صرف یہ آیا ہے کہ محمد بن سلمان اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے مغرب کے قریب تر ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے آج بھی پاکستانی افواج کو بے دخل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یقینی طور پر کشیدہ صورتحال ضرور پیدا ہوئی، لیکن اسے کشیدگی ہی کہنا بہتر ہوگا، اسے دشمنی نہیں کہا جا سکتا۔ پاکستان اور سعودی عرب ابھی بھی بڑے مضبوط رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگے گی۔ آخر میں میری درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔